کو کوئی خطرہ ہے؟ دیکھیے اس ملک میں کسی بھی سب سے باخبر فیمل پولیٹیشین ہے اسلام آباد کی اور اس کے بہت سے ریزنز ہیں، بڑے عرصے سے ہیں آپ. مجھے تو بعد میں پتا چلا آپ اتنی باخبر کوئی پہلے پتہ ہی نہیں تھا. مجھے بھی نہیں پتا تھا. مجھے ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہرحال میں اپنے تجزیے اپنے دماغ کو لگا کے کرتی ہوں، کبھی غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال میرے خیال میں اس ملک میں ایسی کوئی حکومت نہیں آئی جس کو کبھی خطرہ نہ ہو. اس ملک میں حکومت چاہے کسی جائز ووٹ سے آئی ہو، ناجائز ووٹ سے آئی ہو، جائز طریقے سے آئی ہو، ناجائز طریقے سے آئی ہو، پشت پناہی کے ساتھ آئی ہو، پشت پناہی کے بغیر آئی ہو، الیکٹ ہو کے آئی ہو، جس طرح بھی آئی ہو، ہر قسم کی حکومت کو جو ہمارے ملک کی تاریخ ہے اس میں کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی چیلنج اور خطرہ. ان کو ہے اس وقت دیکھیے یہ تو خود کہہ رہے ہیں ڈیلیوری، اگر ہم نے کہ واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈیلیوری تھوڑا اعتراف پتہ نہیں کیوں کر رہے ہیں آپ، لیکن بہرحال واڈا صاحب کی باتوں کو تو پھر سیریس لینا چاہیے. آپ کو پتہ ہے وہ کلوز ہے وہ بہت. دیکھیے مجھے جو سمجھ آئی ہے، میں آپ کو ٹو بی آنیسٹ اگر مذاق کے علاوہ بتاؤں، واڈا صاحب کی باتوں میں ایک جو ہے کچھ بات جو ہے مجھے جو یہ سمجھ آئی ہے کہ جو حکومت کی ایک انیبلٹی رہی ہے معاملات کو ڈیفینڈ کرنے میں. وہ طارق صاحب کا بھی قصور نہیں، وہ انہوں نے بڑا الزام لگایا کہ پٹھانوں کے ساتھ جو لڑایا جا رہا ہے ادارے کو، وہ یہ گورنمنٹ کر رہی ہے. دیکھیے لڑایا سے مطلب یہ نہیں کہ لڑا رہے ہیں، لڑائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس خلیج کو جو ہے بھرنے میں جو ایک کردار یا اس کو پھیلنے سے روکنے میں، اس کو خطرناک آمنے سامنے فوج کو اور ایک صوبے کو کرنے میں جو ایک کوشش ہو رہی ہے، اس میں ان کو کھڑے ہو جانا چاہیے بیچ میں. یہ بات میں نے طارق صاحب کے ساتھ پچھلے ہفتے ایک شو پہ بھی کہی تھی. میرے خیال میں بڑا اسٹریٹیجک بلنڈر تھا جب ان کے ایک وزیر نے آ کے کہا کہ ہمیں گولیوں کا چھٹا ماریں تو یہاں کوئی نہیں بچے گا. میرے خیال میں یہ ایک بڑی غلط سٹیٹمنٹ تھی، یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں تھی. دیکھیے یہ سارے وہ تو چلے ایک پولیس تھا، میں وزراء کی بات کریں، وہ تو شے نہیں لینی چاہیے نا، بیوروکریٹس کو عقل ہونی چاہیے، سرکاری افسروں کو عقل ہونی چاہیے، لیکن جو حکومت کے لوگ ہیں ان میں تو سب سے زیادہ عقل ہونی چاہیے. تو میرے خیال میں وہ جو پوسچرنگ تھی غلطی. پھر جب وہ معاملہ ہو گیا اور وہ لاشیں جو ہیں وہ ڈالی گئیں کہ جی لاشیں آ گئیں، لاشیں خون بہہ گیا، اس پر بھی دفاع جو تھا وہ کمزور ذرا مجھے نظر آیا. اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ جو پروپیگنڈا جس تیز رفتار سے پھیلایا گیا. آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ شاید عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ معاملات اگر ٹھیک ہوتے ہیں تو ان کے لیے ویسی کوئی سپیس نہیں ہو؟ اگر ہوتے ہیں تو ابھی تک تو نہیں ہمیں کوئی کنفرم نیوز بارے میں، تو تب بھی ان کی سپیس نہیں بنے گی، کیونکہ تب تو آپ کی بھی نہیں بنے گی. کسی کی سپیس نہیں، ان کی اپنی بھی نہیں، ان کی بھی نہیں، کسی کی بھی نہیں. یہ تو ایک طے بات ہے. اور وہ مذاکرات ہو رہے ہیں نہیں، میں تو نہیں جانتی، نہ آگے میں پریڈکٹ کر سکتی ہوں کہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن وہ ایک ایسی ایکسٹریم سچویشن ہوگی جہاں پھر اس ملک میں سیاست کا بچنا مشکل ہے. بھٹی صاحب میں آپ کی اس پہ رائے لینا چاہتا ہوں، لیکن میں ایک جملہ بات یہ ہے، حاجی صاحب اجازت ہے؟ بات یہ ہے جی کہ یہ جو تاثر ہے نا، یہ میں اس کی نفی کرتا ہوں، اسے کنڈیم کرتا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ اسٹیٹ کو سامنے کر رہی ہے، فوج کو سامنے کر رہی ہے، کسی ایک صوبے، بالکل قطعی طور پہ نہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں نا بعض جاہل ہیں، بعض پڑھے لکھے ہیں، بعض پڑھے لکھے جاہل ہیں. ان میں کل ایک مظاہرہ کیا ایمان مزاری صاحبہ نے. انہوں نے کیا کہا کہ جناب یہ دیکھیں یہ گرفتار ہو رہے ہیں اس لیے کہ یہ پٹھان ہیں، یہ پشتون ہیں. یہ تو بڑی خطرناک. میں آپ کو 400 بندے ایسے بتا سکتا ہوں جن کا تعلق پنجاب اور اسلام آباد سے اور آج وہ گرفتار ہیں. لسٹ دوں آپ کو میں؟ نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن 400 سے زائد. پلوش ایک منٹ. اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ دھرنے میں جن لوگوں نے پولیس کے خلاف وائلنس کیا، میں ایک جملے میں کہوں گا وہ گرفتار ہیں. ان کا تعلق اگر کے پی سے ہے تو بھی، اسلام آباد سے ہے تو بھی، اور پنجاب سے ہے تو بھی. ٹھیک ہے، سب کی لسٹیں موجود ہیں اور یہ تعداد 400 سے زائد ہے. اسلام آباد اور پنجاب میٹر کرتا ہے. یہ بات بہت غلط ہے کہ آپ اس طرح کے الزام لگائیں. دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ، بس یہ ایک اور جملہ، گورنمنٹ نے اس تمام صورتحال میں بڑا ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے اور اس نے کوئی اسٹیٹ کی بات نہیں. اسٹیٹ کی مجھے اب یہ بتائیں، چیف جسٹس ہیں انہوں نے تو مجھے اب یہ بتائیں کامران بھائی، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے الٹا پڑ گیا کہ ججز ہی نہیں آ سکے اسلام آباد میں. یار آپ نے لوگوں کا کاروبار تباہ کر دیا. وہ ایک الگ بات ہے، دشواریاں رہیں، وہ کنٹینر لگے، وہ اسی لیے لگے کہ اسلام آباد کو ہم نے محفوظ بنانا تھا. لیکن بھائی حملہ اسلام آباد کے اوپر تھا تو سر کوئی اور طریقہ سوچتے ہیں نا، اور طریقہ سوچتے ہیں. اور طریقہ جج راضی نہیں آپ سے، واڈا صاحب راضی نہیں آپ سے، دیواریں برلن بنائیں، کیا کریں؟ ہمارے پاس بٹی ویسی راضی نہیں آپ سے، دیواریں چین بنائیں.
اور کیا کریں اسلام آباد کے آگے جب پیچھے. کوئی ایسے کہتا ہے لیکن ایک بڑا گورنمنٹ اور خطرناک، اسٹیٹ جو ہے نا، ایک منٹ وہ ڈاکٹر صاحب، ایک ہوتے ہیں. جب اسٹیٹ کو الگ سے یہ نیریٹو identity بڑا نہیں ہے اسٹیٹ کی. خطرناک ہے. بھٹی صاحب اس پہ میں ان سے گزارش کروں گی اسی سے شروع کریں کہ جو پختونوں کے خلاف والا نیریٹو ہے اٹ از ویری ڈیٹریمنٹل. میں سنوا دوں، میں چاہ رہا تھا اسد کیسر صاحب لیکن ان کا کام ہے اس کو کاؤنٹر کرنا. اسد کیسر صاحب سنوائیں جی، کیا کہہ رہے ہیں سنوائیں. جب تو آپ لوگ کافی پئیں جی، کافی لائیں کے لیے. خاص کر اسلام آباد کی پولیس، وہ پختون ریڈیبان ہیں، وہ غریب لوگ ہیں، مزدور ہیں، ان لوگوں کو شناختی کارڈ کی بنیاد پہ اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے. پختونوں کے خلاف ایک نفرت کی بنیاد پہ جو اقدامات ہو رہے ہیں، یہ تو پاکستان کی توڑنے کی باتیں ہیں. ان کے خلاف ناجائز پرچے کاٹے گئے اور ان کی تمام لیڈرشپ کو ناجائز جیل میں رکھا گیا. جب ہم احتجاج کریں تو ہم دہشت گرد ٹھہرے. ہمارے پاس راستے کیا ہے؟ آپ تو ہمیں دیوار کے سلاح لگا رہے ہیں. ہماری اس پرامن احتجاج کو ہماری کمزوری سمجھتی ہے تو اس کی غلط فہمی ہے. ہم اپنے موقع پہ ڈٹے ہوئے ہیں، نہ ہم پیچھے ہٹیں گے نہ کسی دباؤ میں آئیں گے کہ یہ جو فاشسٹ حکومت ہے اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ یہ اس قسم کے اقدامات کرے. تمام پولیٹیکل پارٹیز کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس پہ آواز اٹھائیں. ہمارا احتجاج ابھی ختم نہیں ہوا. پوری دنیا کے سامنے رکھیں گے کہ دیکھیں پاکستان میں اس وقت عملاً ایک فاشسٹ حکومت ہے.